درود پاک پڑھنا بھی کار خیر ہے اور نیکیوں کا کام ہے، اور درود پاک لکھنا بھی نیکیوں کا کام ہے۔ جو لوگ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ درود پاک لکھتے ہیں تو وہ بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ جب تک وہ درود پاک لکھا رہتا ہے تو اس وقت تک ان کے نیکیوں میں، ان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو جو لوگ درود پاک مکمل نہیں لکھتے ان کے لیے بھی سزا ہے، وہ انعام سے، نیکیوں سے محروم رہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ تو درود پاک لکھتے ہوئے کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے بعض لوگ لکھتے ہیں خالی سواد لکھ دیا، یا سلعم لکھ دیا، یا خالی عین لکھ دیا، تو اس طرح نہیں لکھنا چاہیے، یہ ممنوع ہے، یہ نہیں لکھنا چاہیے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ شفاء الاسقام میں حضرت ابو عبداللہ محمد بن عبد الرحمن النہدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ والد ماجد کے حوالے سے نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے مجھے بتایا کہ ایک عالم نے المؤطا کا نسخہ لکھا، اور جب اس نے نسخہ لکھا تو اس نے ایک جدت اختیار کی، ایک نئی چیز اختیار کی کہ نبی علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی جہاں پر آتا تھا، درود پاک مکمل لکھنے کی بجائے وہ خالی سواد لکھ دیتا تھا، وہ صرف سواد لکھتا تھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علیہ السلام، یا علیہ التحیۃ والتسلیم، اس کے لکھنے کی بجائے صرف وہ سواد لکھ دیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک علاقے میں ایک رئیس، ایک سردار رہتا تھا۔ وہ عالم اس المؤطا کے نسخے کو لے کر اس رئیس کے پاس گیا۔ اس رئیس کو آقا علیہ السلام کے ساتھ اور اس طرح کے کاموں کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ اس نے جب دیکھا المؤطا لکھا ہوا، اس کو بڑی خوشی ہوئی۔ اس نے اس عالم کو انعام و اکرام سے نوازا اور مزید اس پر اظہار مسرت کا اظہار کیا، اور پھر اس پر مزید انعام و اکرام کی نیت کر لی کہ اس کو مزید بھی نوازا جائے گا۔ ابھی وہ شخص وہیں پر تھا تو المؤطا کے اندر جو اس نے درود پاک میں تقصیر کی ہوئی تھی، جو خالی سواد لکھا ہوا تھا، اس پر اس رئیس کو علم ہو گیا کہ اس نے آقا علیہ السلام کے نام کے ساتھ مکمل درود پاک لکھنے کی بجائے اس نے صرف سواد لکھا ہے۔ اس نے اس عالم کو بلایا اور اس پر جو انعام و اکرام کیے تھے وہ بھی واپس لے لیے، اور دور دراز کے علاقے میں اس کو جلا وطن کر دیا۔ تو فرماتے ہیں امام ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن النہدی کہ میرے والد گرامی نے فرمایا کہ وہ عالم در بدر ٹھوکریں کھاتا رہا اور ذلیل و رسوا ہو گیا، اور اسی حال میں اس کی موت آئی۔ تو اے عاشقان رسول، اے عاشقان درود و سلام، ذرا غور کریں کہ جب بھی ہم درود پاک لکھیں، آقا علیہ السلام کا نام مبارک لکھیں، تو اس وقت کنجوسی سے کام نہیں لینا، اس وقت شارٹ طریقے اختیار نہیں کرنے، سواد، سلعم، عین، یہ طریقے اختیار نہیں کرنے، بلکہ پورا درود پاک لکھنا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علیہ السلام لکھنا ہے۔ ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں جب تک وہ لکھا رہے گا ہمیں ثواب ملتا رہے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوگا جو لوگ درود پاک میں کنجوسی کرتے ہیں، جو درود پاک میں بخل کرتے ہیں، جو درود پاک کو حذف کرتے ہیں۔ ہمارا شمار ان میں نہیں ہوگا، بلکہ درود پاک لکھنے والوں میں اور پڑھنے والوں میں شمار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک مکمل لکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔